ہمارے بھائی صاحب تشریف لائیں. بسم اللہ کریں سر, آپ بہت عرصے سے منتظر ہیں. السلام علیکم, معذرت چاہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. میرا نام ڈاکٹر منیب ہے اور میری پی ایچ ڈی ہے سائیکالوجی میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے ڈاکٹر صاحب. میں بہت معذرت چاہتا ہوں, بہت عرصے سے منتظر رہے ہیں. کوئی بات. ایکچولی میں بڑے عرصے سے آپ کی ویڈیوز میں نے بڑا ڈیپلی دیکھا ہے, سمجھا ہے, سنا ہے. تو میں انڈرسٹینڈنگ کے نقطۂ نظر سے ایک نیوٹرل دماغ سے چیزوں کو جو ہے نا وہ ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں. جی تو سر. میرے چند سوالات ہیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں گے میں صرف کوشچن پوچھوں گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے ایک مفصل جواب دیں گے. تو میرا مقصد صرف آپ سے سوال پوچھنا ہے, کوئی بحث یا مباحثہ کرنا نہیں. جی بسم اللہ بسم اللہ. تھینک یو صاحب. اچھا, جب میں نے عربی ٹرانسلیشن اور اردو ٹرانسلیشن پڑھی ہے سلیم بن قیس کی کتاب کی, آپ کی ایک ویڈیو میں آپ نے اصول الکافی سے ایک بڑی اچھی حدیث پیش کی تھی کہ امیر المومنین سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے. جی بڑی رقت انگیز وہ حدیث ہے. جی لیکن جب میں سلیم بن قیس کی میں نے کتاب پڑھی ہے تو وہاں پہ ایک باب پورا شروع ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کرنے کے بعد اس رات کو حضرت علی, حضرت سیدہ فاطمہ, حضرت حسن اور حضرت حسین کو ساتھ لے کر 3 راتیں لگاتار وہ جاتے رہے مہاجرین و انصار کے پاس. تو ان سے وہ وعدہ لیتے رہے کہ میری مدد کرو. تو صرف 4 افراد تھے جو اس وقت مدد کے لیے آتے تھے, سلمان, مقداد, ابوذر غفاری اینڈ زبیر بن عوام رضوان اللہ اجمعین. میرے ذہن میں اب یہ سوال بڑا یہ اٹھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم, بہترین استاد, 23,000 صحابہ کرام مہاجرین و انصار اس وقت مدینہ میں ہوں گے. تو حضرت علی کی کال پر ان 4 کے علاوہ باقی سارے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ نس بڑی مضبوط ہے امامت کی, مطلب اہل تقیوں کے نقطۂ نظر سے. تو پھر تو ان 4 افراد اور حضرت علی اور مطلب فاطمہ, حسن حسین کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو جاتے ہیں, واجب القتل ہو جاتے ہیں. سر اس پہ ذرا نقطۂ نظر واضح. تو میں آج کا جواب میں آپ کو قرآن مجید سے دے دیتا ہوں میرے محترم بھائی. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ جمعہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ملاحظہ فرمائیے, یہ آیا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, جب صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سوداگر آیا ہے, مسجد کے باہر ایک شخص سودا لینے آیا, کوئی آئینہ, کنگھی, وہ کپڑا وغیرہ بیچا, او لہون, یا کوئی شخص آ رہا وہاں پہ کوئی ڈانس کر رہا ہے, مثلا وہ کوئی گانا گا رہا ہے, کوئی تماشا کرتب دکھا رہا ہے, انفضوا الیہا, سب دوڑ کے نکل جاتے ہیں. سب دوڑ کے اس کی طرف جاتے ہیں, اس تماشے کی طرف, یا اس وہ جو چنا بیچتا ہے, گندم بیچتا ہے, جو سوداگر آیا, بیچنے والا جو آیا, اس کی طرف. وترکوک قائما, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے کھڑے چھوڑ کے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ اگر کسی ہائی اسکول میں پڑھتے ہو نا, ہائی اسکول میں ٹیچر ابھی لیکچر دے رہا ہے, سمجھا رہا ہے, ایک اہم بات سمجھا رہا ہے, اور وہاں پہ کلاس کے باہر یا اسکول کے باہر وہاں پہ کوئی تماشا لگ جائے, وہ بچے سب دوڑ کے ادھر جائیں. تو یہ اسکول کا جو ٹیچر ہے وہ اپنے لیے اس کو کتنا اس کو لگے گا کہ یہ ان لوگوں نے میری کتنی بدتمیزی کی ہے, اور کتنے یہ بے قدر لوگ ہیں کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں, ان کی فیوچر بن جائے گا, یہ بعد میں امتحان میں فیل نہیں ہو جائیں گے, پھر اچھے کالج میں داخلہ ملے گا. قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ, ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کے پاس جو ریوارڈ ہے, جو انعام ہے, جو مکافات ہے, وہ تجارت سے اور دنیا کے تماشوں سے بہتر ہے. اللہ خیر الرازقین, اور اللہ بہترین رازق ہے. تو اگر یہ صحابہ, یہ تو قرآن ہے, اس کا انکار تو کوئی نہیں کر رہا, اگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ان کا کردار یہ تھا, اور یہ قرآن جھوٹ نہیں کر رہا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کر رہے ہیں, اور اگر وہ کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں نا, بعد میں بھی وہ شاید مل سکتا تھا. خطبہ مثلا آدھے گھنٹہ, ایک گھنٹہ, زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ختم ہو جائے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اخلاق حسنہ کے حامل ہیں, وہ تو اس طرح تو نہیں کرتے کہ اب سب لوگوں کو بٹھا دو ادھر. ان کا کام بھی ہے, ان کو خطبہ اپنا ختم کرتے پھر چلے جاتے اپنے سامان خریدنے کے لیے, لیکن نہیں, تو جب ان کو اتنا پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک اور اللہ کی باتوں میں تو ان کا فائدہ بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ خلافت کی بات ہو رہی ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اپنی نصرت کے لیے بلایا صحابہ کو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور صحابہ نے بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا ہے, تو ان لوگ وہاں پہ ایک طرف یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو بہت بڑی حکومت ہے کہ اب یہ حکومت جو ہے شام کو فتح کرے گی, یہ حکومت جو ہے ایران کو فتح کرے گی, اور ابھی آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ فتوحات بہت سارے ہوں گے, اور یہ فتوحات جو ہوں گے لازمی بات ہے عربوں کا بڑا فائدہ ہوگا. عرب جو مدینے کے لوگ ہیں, جو فقیر ہیں بہت, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ جب غنائم لے کے آئیں گے وہاں سے, جو مال جنگ میں سے, اور وہاں کے ایران اور شام وغیرہ کے محلوں سے, وہاں کے
قصور سے وہاں کے بادشاہتوں کے خزانے جب لے کے آئیں گے کو بہت پیسے ملیں گے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے دلوں میں کینہ تھا. مسلمان ایسے نہیں تھا کہ یہ مسلمان جو ہے نا بہت سارے لوگ شرافت سے مسلمان ہوئے ہیں. مسلمانوں کی جو اکثریت جو مسلمانوں کی تھی وہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ وہ جنگوں میں ان کو شکست بر شکست ہوئی تھی اور ان کے رشتہ دار جنگوں میں قتل ہوئے تھے. تو کسی کا چچا، کسی کا تایا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا قتل ہوا ہے. اور اکثر جنگوں میں کمانڈر لشکر کا کون تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہوتے تھے. اور وہ انہوں نے بہت سارے کفار کو جہنم حاصل کیا تھا. تو بہت ویسے بھی ان کے دلوں میں ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے پیار تھا. وہ بھولے تو نہیں تھا کہ ابھی اچھا مسلمان ہوا، اس کو تو یاد ہے 2 سال پہلے اس نے میرے والد کی قتل کیا. وہ تو بھول نہیں جاتا انسان، ٹھیک ہے نا. تو اگر یہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مطالبہ کرتا ہے کہ تم آ کر میری خاطر تم اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دو، اپنی حیات کو خطرے میں ڈال دو. یہ وہی لوگ تو تھے کہ پہلے ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں کھڑے ہو کے وہ خطبہ دیتے ہوئے، وہاں پہ کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، وہ خطبہ دیتے ہوئے جاتے تھے تماشا دیکھنے کے لیے. اگر یہی لوگ اس طرح کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں تم جہاد کی طرف نکل جاؤ، کوئی اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں ہے. سورہ مبارکہ توبہ میں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. آپ سے جب انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اٹھ جاؤ، تم باری جو ہے بوری کی طرح زمین پہ گر جاتے ہو، اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہو. تو اگر یہ لوگ اس طرح عمل پہ چلے آئیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں. ان کا سابقہ ہی یہی ہے اور صحابہ معصوم نہیں ہے کہ یہ غلطی خطا نہیں کر سکتے. جی سر. جی سر، اب اس میں میری ذہنی خلش یہی ہے کہ پھر اسلام جو ہے وہ سمٹ کر صرف ان 4 افراد اور امیر المومنین اور بی بی پاک اور حضرت حسن اور حضرت حسین تک محدود رہ جاتا اس کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہے. پہلی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا، یہ حدیث بہت ساری کتب میں موجود ہے، بخاری وغیرہ سب میں موجود ہے. ملاحظہ فرمائی کتاب صحیح مسلم میں یہاں پر باب بیان کتاب الایمان صفحہ نمبر 9 مسلم کے شروع میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا. اسلام جو ہے بالکل اکیلا تھا آغاز میں. اسلام اکیلا تھا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں 1-2-3 آدمی مسلمان ہیں، بلکہ اس سے بھی کم تر تھے پہلے شروع، 2-3 سے بھی کم تر تھے. ایک خدیجہ تھا، ایک علی علیہ السلام، اور کوئی نہیں تھا. تو اسلام آغاز میں بالکل اکیلا تھا. وسيعود غریب كما بدأ غریبا، اور بہت جلد دوبارہ اسلام اکیلا ہو جائے گا. جیسے آغاز بعثت میں اسلام اکیلا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا اسلام اکیلا ہو جائے گا. فطوبى للغرباء، پس بہت ہی حسن عاقبت ہے جنت طوبہ اصل جنت میں ایک درخت کا نام ہے. طوبہ ہے کس کے لیے؟ غرباء کے لیے، اکیلوں کے لیے. اچھا، اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض فرماتے ہیں، صحیح مسلم بشرح ہے قاضی عیاض جلد نمبر 1، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء وظاہر الحدیث معلوم. کہتا ہے اس حدیث کی دلالت بہت واضح ہے. ان الاسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة، اسلام جب آغاز ہوا ہے تو 2-3-4-5 لوگ ہی مسلمان تھے، چند افراد تھے. پھر ثم انتشر، پھر اسلام منتشر ہوا ہے، وظہر، اور اسلام کو پیروزی حاصل ہوئی ہے. ثم سيلحقه النقص والاختلاف حتى لا يبقى ايضا الا في آحاد وقلة غريبا كما بدأ. اور اسی طرح دوبارہ اسلام کم ہو جائے گا اور اسلام کمتر ہوتا جائے گا جیسے شروع میں تھا. تو یہ اس میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ احادیث بہت زیادہ ہیں. آپ کے خدمت میں یہ حدیث آپ کو دکھاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ایک منٹ میں آپ کو یہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب البحر الزخار المعروف بمسند البزار، اس کتاب میں صفحہ نمبر 99 میں حدیث نمبر، یہ جلد نمبر 869 میں عن علی علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں، واللہ لعہد النبی الامی الی ان الامت ستغدر بی. اللہ کی قسم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے وعدہ ہے، ان کی وصیت ہے مجھ سے کہ امت میرے ساتھ غداری کرے گی، یہ امت میرے ساتھ غداری کرے گی. اور یہ میرے محترم ناظرین بہت سارے کتب میں یہ حدیث مذکور ہے. بغیت الباحث عن زوائد مسند الحارث، ابو بکر حیثمی شافعی کی کتاب ہے، اس میں بھی ہے. علی علیہ السلام سے انہوں نے روایت کی ان الامت ستغدر بک من بعدی، امت آپ کے ساتھ غداری کرے گی. اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث بھی دکھاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کو گلے لگا کر بار بار روتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے دشمنی ہے. المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 73 حدیث نمبر 11084. یہ مختلف اسانید کے ساتھ ہے کہ یہ ایک صحابہ سے ہے.
صرف علی علیہ السلام سے بھی ابن عباس ہے اور کئی ایک سے ہے. ابن عباس نے کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور علی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں جا رہے تھے, ایک باغ کے ساتھ سے گزرے تو علی علیہ السلام نے کہا کہ ما احسن هذه الحدیقہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ کتنی پیاری ہے, کتنی خوبصورت ہے یہ باغ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیقتک فی الجنۃ احسن منها, آپ کی جو باغ جنت میں اس باغ سے بہتر ہے. ثم اومع بيده الى رأسه ولحيته ثم بكى حتى على بكاؤه. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا, سر کی طرف اشارہ کیا اور رونے لگے. وعلى بكاؤه, وہ بلند آواز سے رونے لگے. اور مدینہ کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام دیکھیں 50-55 سال یا 60 سال کی عمر میں ایک شخص گلی میں رونا, اس کا یہ عجیب ہے سب کے سامنے. وہ بھی سوسائٹی کا لیڈر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے نبوت کے آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں, نہیں, بلند آواز کے ساتھ رونا. مرد کو دیکھا آپ نے کبھی, مرد جو ہے ہاں روئے اور اس کی آواز نکل آئے, یہ بہت نادر ہوتا ہے. یہ عورتیں جب روتی ہیں نا تو ان کی آواز نکل آتی, مرد کا نہیں نکلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز کے ساتھ روئے ہیں. کیوں روئے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا کیوں لوگ رو رہے ہیں؟ ذغائن فی صدور قوم لا یبدونها لک حتی یفقدونی. فرمایا لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے دشمنی ہے, آپ کے لیے کینے ہیں, دشمنی ہے ان کے دلوں میں, جو بغض ہے, اور وہ اس کو ظاہر نہیں کریں گے جب تک میں زندہ ہوں, ظاہر نہیں کریں گے. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ ظاہر کریں گے. تو لازمی بات ہے کہ یہ جو ہے اگر اسلام کے ساتھ یہ ہوا ہے نا تو اس میں کوئی تعجب ہی نہیں. ایک اور میں حدیث آپ کو سناتا ہوں, اس کو دکھاتا نہیں ہے کیونکہ حدیث میں بار بار دکھا چکا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری مسلم میں یہ حدیث بہت ہے, تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا اليهود والنصارى قال فمن. آپ مجھ سے پہلے والی امتوں کی نقش قدم پہ چلو گے, شبر بشبر, منہ بمنہ, قدم بقدم چلو گے. تو صحابہ نے پوچھا یہود و نصارہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ تو یہ امت جو ہے نا پیغمبر کا وعدہ ہے کہ یہود کے قدم پہ چلے گی. آپ کو پتہ ہے یہودیوں نے کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے, پہاڑی پہ گئے تھے, تو لوگوں نے وہ سب نے بچڑے کی وہ کیا تھا, سوائے کچھ کم لوگوں کے. ہاں, بچڑے کی عبادت کی تھی سوائے کم لوگوں کی. تو یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے. جی بسم اللہ. سر اب چھوٹا سا شارٹ کوسچن ہے, اس کا میرے خیال آپ چھوٹا ہی آنسر دے دیں گے مجھے. اب یہ بک پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جب حضرت سلمان, مقداد, ابو ذر غفاری, زبیر بن عوام ہتھیار لیس ہو کے صبح وہ سیدنا علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے, جی, اب اس میں مطلب جو ان کے چچا ہیں عباس, ان کا ذکر نہیں آتا, تو کیا وہ اس میں سے ہم انہیں ایکسکلوڈ کر دیں گے کہ انہوں نے بھی حضرت علی کی ہیلپ نہیں کی, یا اس کا کوئی آپ پیش؟ جی, عباس جو ہے نا, عباس ایک وہ اس نے پیغمبر کی بھی کبھی سپورٹ نہیں کی جنگوں میں. عباس نے, یعنی عباس ایسا اس کی, آپ جب مکے میں تھے نا اس زمانے میں, مکے میں یا ہجرت کے بعد, عباس ایک بہادر شخص نہیں تھا, عباس ایک جنگجو شخص نہیں تھا. عباس کیونکہ افراد جو ہے نا وہ قربانی دینے میں, جذبے میں مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, اس لحاظ سے جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام, وہ عمر بھی بڑے ہیں, عزت کرتے تھے, لیکن وہ اس طرح نہیں تھے کہ ان کی زندگی کا سابقہ آپ دیکھیں, انہوں نے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں, کوئی ہیلپ کچھ بھی نہیں ان کا کسی جنگ میں, کسی ہو یا مکے میں جب تھے, جیسے حضرت حمزہ تھے, جنگجو تھے, دلاور تھے, شجاع تھے. حمزہ عباس کی تو ان سے ملتا ہی نہیں ہے. تو عباس جو ہے, عباس کی اتنی تعریف نہیں ہے بہادری, مردانگی, شجاعت میں, اسی طرح کہ وہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا ہر مسئلے میں ساتھ دیا, اس طرح بھی نہیں تھا جیسے کہ وہ پیغمبر کے زمانے میں بھی ان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے. اچھا سر, اسی چیز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے نا, جو میرے اہل تشریح دوست احباب ہیں, ان کو میں ایک مطلب نہج البلاغہ میں لیٹر لکھا تھا سیدنا علی نے امیر شام کے نام, لیٹر نمبر 6 ہے وہ, مطلب بڑا مشہور ہے, تو جس میں انہوں نے حضرت علی نے فرمایا کہ اسی قوم نے میری بیعت کی جس میں ابو بکر عثمان کیا, بلا بلا بلا. تو اس کے بعد نیچے وہ کہتے ہیں, مطلب حضرت علی لکھ کے ریٹن فارم میں بھیج رہے ہیں کہ مجلس شورا کا اختیار صرف مہاجرین اور انصار کو ہوتا ہے, تو جس شخص پر اتفاق کر لیں اسے امام نامزد کر دیں, تو اللہ کی رضا بھی اسی میں, اور اگر کوئی اس پہ تنقید کرے یا اس سے نکل جائے, بدعت اختیار کرے, مطلب اس کو نہ مانے, باہر نکل جائے, تو لوگوں پر فرض ہے کہ واپس وہ اسی میں اسی دائرے میں واپس آئیں. سر اس پہ آپ مجھے تھوڑے کمنٹس دیجیے. جی, آپ عرض کرتا ہوں. پہلی بات ہے, میں آپ کو نہج البلاغہ کے متعلق میرا ایک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میرا جو ویب سائٹ ہے, یوٹیوب چینل ہے, اس میں نہج البلاغہ کے متعلق میرے کچھ تقریرات ہیں, اگر میں اس کا آپ کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی دکھا دیتا ہوں. اس میں محترم ناظرین, یہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے حسن اللہ یاری اردو, اس میں اگر آپ جائیں, یہاں پہ سرچ کریں, یہاں پہ نہج صرف لفظ نہج لکھ دیں تو وہاں پہ آج انگلش میں اگر نہج NAH لکھ دیں
وہاں پہ آ جائے گا نہج البلاغہ میں. کیا نہج البلاغہ میں ابو بکر عمر کی تعریف موجود ہے. نہج البلاغہ میں عمر کو مشورہ. اچھا اس کے علاوہ تو اس میں نہج البلاغہ کے متعلق میری وہاں پہ ریسرچ ہے کہ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کے سب احادیث شیعہ احادیث ہوں. اس کے مصنف نے اس طرح نہیں کہا کہ میں صرف یہاں پہ شیعہ حدیث کو لاؤں گا. ان کا ایک نہج البلاغہ کے جو مؤلف ہیں جنہوں نے جمع کیا, انہوں نے کہا کہ میں امیر المومنین, وہ کیونکہ وہ ادیب تھے, شاعر تھے, بہت بڑے مشہور شاعر ہیں زبان عرب کے, شریف رضی. انہوں نے کہا کہ میں وہ اشعار وہ خطبے اور وہ کلمات امیر المومنین علیہ السلام کے کہ جو بلاغت کے لحاظ سے برتری رکھتے ہیں, مجھے اچھا لگتے ہیں, وہ ان کو میں جمع کروں گا. تو انہوں نے خطبے وغیرہ جمع کیے, خطوط جمع کیے, مواعظ جمع کیے. تو اس طرح نہیں کہ وہ سب کے سب شیعہ احادیث ہوں. اس میں سے یہی جو لیٹر ہے یہ ایک شیعہ حدیث نہیں ہے. شریف رضی کے مختلف کتب میں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ شیعہ حدیث ہے یا غیر شیعہ حدیث ہے. وہ غیر شیعہ حدیث کو بھی اپنی کتب میں کثرت کے ساتھ لاتے تھے. تو وہ جو میرے اسپیچ ہے نا یوٹیوب میں, اس میں آپ کو نظر آئے گا. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین الامام والسیاسہ ابن قتیبہ الدینوری کے. اسی کتاب میں یہ نہج البلاغہ سے یہ شیعہ کی کتاب نہیں ہے, نہج البلاغہ سے بہت پہلے. ہاں یہی اسی خط کو انہوں نے نقل کیا ہے. شیعوں سے پہلے وہ مخالفین نے نقل کیا. اہل السنہ والجماعہ نے. جی ان کی کتاب ہے. اور پھر شیعوں کی کتاب ہے وقت الصفین, اس میں بھی اس کا ذکر ہے. وقع الصفین میں یہ وقع الصفین ہے, یہ المؤسسہ العربیہ الحدیثہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے جس سند کے ساتھ وہ نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے عمر بن سعد عن نمیر ابن وعلہ عن عامر الشعبی. یہ عامر الشعبی اسی خط کو, یعنی نہج البلاغہ میں اس حدیث کی کسی حدیث کی بھی کوئی سند نہیں ہے, وہ سند نقلی نہیں کرتے کیونکہ وہ محدث نہیں تھے, وہ شاعر آدمی تھے. انہوں نے اس نہج البلاغہ کو بلاغت کی کتاب کے طور پہ لکھا ہے, نہ کہ عقیدے کی کتاب کے طور پر یا حدیث کی کتاب کے طور پر. اچھا یہ نقل کرتے ہیں شعبی سے. شعبی بخاری مسلم اور اہل سنت کے رجال میں سے ہیں, وہ ہمارے نہیں ہیں. وہ انہوں نے سب اس کتاب کو خود اسی لیٹر کو نقل کیا ہے, اور اس لیٹر کو حدیث کافی لمبی ہے وہاں پہ, یہ صفحے میں صفحہ نمبر 29 میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ ہاں جی کچھ فرمانا ہے. میں آپ کا نقطہ نظر سمجھ گیا ہوں کہ یہ اس طرح سے مستند نہیں ہے کہ اس کو مطلب پکڑا جائے مضبوطی. جی ہاں, یہ کسی بھی شیعہ کتاب میں شیعہ مصادر سے نہیں ہے. یہ سب سے پہلے مخالفین کے کتب میں, شیعہ کتاب میں اس کو وقع صفین, ناصر بن مزاحم نے وقع صفین کی کتاب میں نقل کی ہے, لیکن کن سے نقل کیا؟ مخالفین سے, شعبی سے نقل کیا ہے. اور وہ شعبی بھی وہ خود وہاں پہ موجود تھا یا نہیں تھا, یعنی جنگ صفین میں موجود تھا یا نہیں تھا, اس میں بھی بات ہے. اس میں بھی کچھ پیچیدگی ہے, وہ اتنا کلیئر نہیں ہے کہ وہ صفین میں موجود تھا بھی نہیں. اگر چلے موجود بھی ہو بھی نا, شعبی ہمارے نزدیک وہ کوئی شیعہ نہیں ہے اور کوئی ثقہ نہیں ہے. اگر اس میں سے عبارات گر گئے ہوں اس خط سے, تو وہ اس سے فرق نہیں پڑتا. اسی خط کے مترادف شیعہ کتب میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا جواب ہے صفین میں معاویہ کو. جب ابو درداء آتے ہیں, اور اللہ آپ کا بھلا کرے, ابو درداء آتے ہیں اور ابو ہریرہ معاویہ کی جانب سے پیغام لے کے آتے ہیں, تو وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو درداء اور کیا نام ہے اس کا, ابو درداء اور ابو ہریرہ کو جواب دے دیتے ہیں. تو اس میں جو تفصیل کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام کا جواب ہے معاویہ کو, وہ یہ ہے کہ دو باتوں میں سے تیسرا ممکن نہیں ہے, یا تو اس طرح یا اس طرح ہے. یا تو یہ ہے کہ خلیفہ اللہ کی جانب سے ہے, یا تو خلیفہ اللہ کی جانب سے ہے, یا خلیفہ لوگ بناتے ہیں. اگر خلیفہ اللہ کی جانب سے ہے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں خلیفہ بنایا, اور یہ میری حجت تمام ہے. تو پھر آپ کو میری مخالفت کرنے کی کوئی اجازت, کسی قسم کی مجال نہیں ہے, کسی قسم کی جھجک نہیں ہے. لیکن اگر اس کو نہ مانے, کہتے ہیں کہ لوگ خلیفہ بناتے ہیں, تو سب لوگ جانتے ہیں جنہوں نے ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کی, انہوں نے میرے ساتھ بیعت کیا. تم ابو بکر عمر کی خلافت کو شرعی مانتے ہو, تو انہوں نے اگر جس معیار پر ابو بکر عمر کی خلافت شرعی, تو میری خلافت صحیح ہے. تو لذا تو پھر بھی تمہیں میری مخالفت اور میرے خلاف جنگ لڑنے کی کوئی مجال نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جو جواب وہاں پہ آیا ہے کتاب سلیم ابن قیس میں, اس میں اس طرح ہے, وہ شیعہ مستند شیعہ جو جواب ہے وہ اس طرح سے ہے. لیکن یہاں پہ نہج البلاغہ میں وہ صرف ایک سائڈ کو نقل کیا, دوسرے سائڈ کو نقل نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی شیعہ طرق سے نہیں ہے, مخالفین کی طرق سے. جی ہاں. اچھا سر, میں نیکسٹ کوشچن آپ سے میرا کہ معصوم کا مطلب معصوم سے اسلام لینا ایک بڑا فیسینیٹنگ کنسیپٹ ہے, جو کہ مجھے بڑا اٹریکٹ بھی کیا. لیکن اس میں میری ذہنی خلش یہ ہے کہ جو 12 امام ہے, 12ویں امام ہے, وہ بھی تو امت کو احادیث اور اپنے راویان کے سپرد کر کے مطلب غیبت میں چلے گئے یا غار میں چلے گئے.
تو یہی کام اگر رسول اللہ کی ذات پر کر دیا جاتا تو بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے کہ رسول اللہ اپنی مطلب اپنے پاس انہوں نے نامزد نہیں کیا اور راویہ نے کرامیہ اس طرح سے چھوڑ دیا، اور تو 12ویں امام نے بھی سیم اس طرح سے چھوڑ دیا. یہاں تو آج امام ہمارے سامنے موجود ہوتے چاہے کوئی بھی ہوتے تو چلیں ہم ان سے یا بات کرتے اور وہ وہاں پہ حجت تمام کرتے تو ہم ان کی بات نہ مانتے تو ہم پہ کفر لازم آ جاتا. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلے جاتے نا، اور احادیث کے کتب مدون ہوتی، قرآن مدون ہوتا، اور اتنے وہ بڑی تعداد میں سب ہوتا، اور وہ کچھ عرصے کے لیے ان کے بعد پھر دوسرا شخص آ جاتا نا، مثلا 50 سال 70 سال تک شخص تک کسی معصوم تک یا 100 سال تک کسی معصوم تک رسائی نہیں ہوتی، لیکن وہ کتابیں موجود تھیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے اس طرح. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں دنیا سے، تو ہمارے بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے قرآن جمع کیا، نہ انہوں نے سنت مدون کیا ہے، اور نہ انہوں نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم قرآن جمع کرو یا تم سنت تدوین کرو، اور نہ کسی کو اپنا خلیفہ جانشین بنا. بالکل قوم کو امت کو ہمیشہ کے لیے حیرت میں چھوڑ کے چلے گئے. جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا، جو ہدایت تھا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو کتابی صورت دیا جائے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ تھا. اور اگر کوئی کتاب تدوین ہوتا بھی تھا نا، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ کتاب ضائع نہ ہو جاتا، اس کتاب میں لوگ چینج نہ کرتے، اس کتاب کی غلط کاپیاں نہ بنتی، جیسے بعد میں ضعیف احادیث بنی ہیں. اور قوم بھی ایسی قوم نہیں ہے کہ وہ کوئی پڑھے لکھی قوم ہے. قوم بھی ایسی قوم ہے کہ ان کو اکثر 95% 98% ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا. ان کے لیے کتاب بے فائدہ بھی تھا اس زمانے میں. اگر وہ لکھتے بھی تھے نا، تو کون استفادہ کرتا اس سے سوائے کچھ کم لوگوں کے. تو رسول پاک صلی اللہ اگر علیہ آپ کو وسلم کا. اجازت ہے جی جی سر، یہ دیکھیں نا تھیولوجیکل گیپ بہت بڑا کریٹ ہو جاتا ہے اگر ہم یہ نقطۂ نظر رکھیں کہ افضل الانبیاء اور آخری نبی، آخری رسول، محبوب خدا، اتنی بڑی اتنی ہیوی شخصیت کہ پوری ہسٹری کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے. ہم، تو مطلب اگر کوئی چیز ان سے وہ یہ والا امر نہیں اگر ہو سکتا کہ وہ کوئی ایسی جماعت کھڑی کر دیں کہ جو امین ہو، صادق ہو، اللہ ان کی اس میں مدد کرے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی مطلب ان کے بعد کوئی ائمہ کرام میں سے وہ کام سر انجام دے سکے گا؟ بالکل ہمارا بھی یہ موقف ہے نا. وہ بالکل ان کے بعد ایک امین لوگ ہونے چاہیے، جو بالکل اس کو چینج نہیں کریں گے. ان کے پاس سارا علم ہوگا جو پیغمبر کا ہوگا، ساری ہدایت ٹرانسفر ہوگی، ٹھیک ہے نا، ان تک. اور وہ صرف وہ ایک جنریشن کے لیے نہیں، ہر جنریشن کے لیے قیامت تک، کیونکہ دوسرا نبی تو آنا
اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ ظالمین کے گرفت سے دور رہیں. اس امت، یہی امت جنہوں نے قتل کیا بار بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، ان کی گرفت سے دور رہیں. اور یہ کوئی انوکھا طریقہ کار نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے ڈر رہے تھے کہ ان کو قتل ہو جائے گا، وہ خود بھاگ گئے تھے، فرار ہوئے تھے. قرآن میں موجود ہے کہ خائف بھی تھے اور فرار بھی کیا تھا انہوں نے مدائن. اور کئی سال تک کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ڈر ہے اپنے بھائیوں سے کہ میرے بھائی مجھے قتل کر دیں گے، کنویں سے ان کو نکال کے وہ غلامی میں بیچ دیں گے ان کے بھائی. اگر وہ چاہتے ہیں اس کو قتل بھی کرتے نا اپنے بھائی کو. اگر وہ وہاں مصر میں رہتا ہے 1-2 سال مزید، اس کو قتل بھی کرتے. موسیٰ ان کے بھائی آتے ہیں، ان کے مصر میں آتے ہیں کہ ہم بڑے بیچارے ہیں، وہاں پہ قحط آیا ہوا کنعان میں. یوسف علیہ السلام بادشاہ ہوں مصر کے، معرفی نہیں کرتے اپنے آپ کو کہ میں تو وہی تو ہوں کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. ان کو مہمان رکھتے بھی ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، بہت گندم وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، ان کو واپس کرا لیتے ہیں. تو یہ تو ایک عقلائی طریقہ کار ہے. اگر ایک شخص کو دشمنوں سے ڈر ہے، دشمنوں سے خوف ہے، دشمن اس کی جان کو ماریں گے، اور وہ دشمن اس کے اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ان کو شکست نہیں دے سکتا اگر وہ ان سے مخفی ہو جائے. یہ تو قرآنی سنت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے میں وہ غار میں جا کے چھپ گئے تھے، غار ثور میں ہجرت کے وقت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ابھی کوئی شخص کہہ دے کہ میرے لیے حجت، میرے پاس حجت نہیں، تو اتنا حجت تو ہے، حجت بہت ہے قرآن مجید میں اور احادیث میں، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، کہ بہت ساری باتوں کا جواب ہے. میں نہیں کہتا ہر بات کا جواب ہے، بہت ساری باتوں کا جواب ہے. تو اس کے باوجود اگر کسی شخص کے ذہن میں ایسی سوال ہے کہ اس کو نہیں ملا، یا اس کو اگر ملا بھی، اس کو خواہش ہے کہ بھئی مزید آ جائے، تو اس کا بہت آسان ہے. ہمارے امام زندہ ہیں، وہ علن لوگوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن سر نہیں کسی سے ملتے نہیں ہیں. میں نے بار بار لوگوں سے کہا کہ کوئی شخص امام علیہ السلام، کافر ہو، مسلمان ہو، ہندو، کوئی بھی شخص امام علیہ السلام سے مل سکتا ہے. اور بہت سارے لوگ ملے ہیں، میں نے خود بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی زندگی میں کہ انہوں نے امام علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کو ان کے ساتھ دیکھا، بات کی ہے ان کے ساتھ، بار بار بات کی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا. اس کے لیے یہی چاہیے ہوتا ہے کہ انسان طلب کرے اس مسئلے کو، اللہ سے طلب کرے، اللہ تعالیٰ دے گا انسان کو. اگر اس کے صحیح طرح سے طلب کرے گا، اس کو مل جائے گا. یہ بھی مل جائے، یہ راستہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، یہ بند نہیں ہے. جی سر. سر نیکسٹ میرا کوشچن ہے کہ جب میں نے تھورلی اسٹڈی کی ہے شیعہ اسلام کو، تو مجھے صرف یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے کہ ہر شیعہ فرقے کے اپنے اپنے اہل البیت. مثال کے طور پہ کتنے افراد محمد بن حنفیہ لے لیں، امام زید جو امام باقر کے بھائی تھے، اور دیگر ائمہ اکرام جو نیچے آئے. تو حالانکہ میں نے آپ کی لیکچر سنی اور اس میں مجھے یہ چیز انڈرسٹینڈ ہوئی کہ بی بی فاطمہ کے پاس ایک ٹیبلٹ تھی جس میں 12 اوصیہ کے مکمل نام ہمہ بلدیت موجود تھے. اتنی بڑی حجت آپ کے خاندان میں اور اہل بیت میں موجود ہو، اس کے باوجود حضرت علی کی اولاد ہی اس مطلب امامت کے عقیدے کو نہ سمجھے اور اپنی امامت کا اعلان کرے، تو یہ بڑا کنفیوزنگ سا مطلب چیز ہو جاتی ہے ایک عام انسان کے لیے. تو آپ نے قرآن بھی تو پڑھی ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے، ان کا بیٹا بھی تھا، ٹھیک ہے نا. وہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے. وہ اس کے بیٹے کو شک تو نہیں تھا کہ ان کے بابا کتنے اچھے آدمی ہیں، کتنے نیک آدمی ہیں، اس کے پاس معجزات ہیں، اس کو شک تو نہیں تھا. نہیں، اصل میں حضرت نوح کی اولاد پہ امامت نہیں ہے، مطلب وہ کسی پہ حجت نہیں. اللہ کے نبی نے جب فرما دیا کہ قرآن حجت ہے نا. اہل بیت، آپ دیکھیں قرآن حجت ہے، قرآن حجت ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کو تو نہیں کہا نا کہ سب کے سب جتنے بھی ان کے نسل ہیں سب اچھے ہیں. یہ تو یہ نہ شیعہ کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا. یہ نیو پوائنٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہو گیا. جی بالکل، یہ تو کوئی نہیں کہتا. میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ کہ رسول امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے شیطان آئیں گے دنیا میں. یہ میں آپ کو دکھا دوں، بلکہ ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں، ایک کتاب ادھر میں کتاب لے کے آتا ہوں. یہ کتاب، اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے ان کے ساتھ جو برائی کی ہے، سب سے زیادہ کس نے برائی کی؟ پیغمبر، ان کے اپنے رشتہ دار نے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے وہ قریش میں سے تھے، اور عرب میں جو رولنگ کلاس تھی نا، جو ایلیٹ تھے، جیسے آپ کے پاکستان میں جو ایلیٹ ہے کون ہے؟ مثلا زرداری خاندان ہے، بھٹو خاندان ہے، نواز شریف خاندان ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ رولنگ کلاس ہے. یا امریکہ میں کینیڈیز ہیں، مثلا امریکہ میں بش ہیں، اس طرح بڑے بڑے جو خاندان ہیں. یو کے میں اسی طرح. وہ تو پھر بھی یہ قبائلی نظام تو نہیں ہے پاکستان میں، لیکن وہ کچھ خاندان ایسے ہیں جن کا طاقت زیادہ ہے. لیکن وہ عرب میں تو سب قبائلی نظام تھا. عرب میں تو قبائلی نظام تھا.
وہاں پہ سب سے جو ایلیٹ قبیلہ ہے، سب سے جو اعلیٰ قبیلہ ہے، سب سے اثر رسوخ ہے، جس ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بقیہ عرب کا حکمران ہے، وہ کون ہے؟ قریش ہے۔ سب سے برائی کس نے کی تھی؟ پیغمبر قریش نے کیا تھا۔ سب جنگوں میں آگے کون تھے؟ قریش ہی تھے۔ آخر تک قریش نے ایمان نہیں لایا، زبردستی فتح مکہ کے وقت قتل ہو جاتے تبھی ایمان لائے انہوں نے۔ اچھا، یہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ملاحم و فتن ہے سید ابن طاووس رحمہ اللہ کی، کتاب منشورات الرضی، یہاں پر بلی فی نہی ایک باب ہے، صفحہ نمبر 122 میں، باب نہی مولانا علی علیہ السلام اولادہ ان یخرج احد منهم قبل المہدی، کوئی انقلاب نہ کرے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نہیں کیا، منع کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے آپ میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ تم تلوار اٹھا کے خروج کرو، قیام کرو حکمران آنے وقت پر۔ تو اس میں یہ ہے، وہ حدیث ہے، اس کو لمبی ہے، اس میں ایک جملہ ہے، وَإِيَّاكُمْ الدَّجَّالِينَ مِنْ وُلْدِ فاطمہ، وَإِيَّاكُمْ ایام نہیں ہے، ایاکم ہے، پر حذر رہو، دجال آئیں گے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد سے۔ یہ دجال کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کافر دجال یعنی انسان کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈی۔ من ولد فاطمہ فإن من ولد فاطمہ دجالین، فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نسل سے دجال آئیں گے۔ تو اس طرح تو نہیں ہے کہ جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں وہ سب بچے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، حضرت نوح علیہ السلام کے آپ اس کے بیٹے کی کہانی جانتے ہیں۔ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان کے خاندان میں بہت سارے افراد تھے جنہوں نے ائمہ علیہ السلام کو بہت ستایا ہے، بہت تنگ کیا ہے، ان کو بہت اذیت کی ہے۔ یہ بنی عباس جو تھے نا، یہ سب بنی ہاشم میں سے ہیں، یہ چچازاد بھائی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچازاد بھائی ہیں سب۔ انہوں نے ائمہ علیہ السلام کو یکی بعد دیگر بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ یہ سب سید تھے، آپ ان کو خمس بھی دے سکتے ہیں بنی عباس کو۔ اسی طرح بنی فاطمہ میں سے بہت سارے افراد آئے ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن زید ہے، عیسیٰ ابن زید، اس محمد ابن عبداللہ ابن الحسن ایک شخص تھا، اس نے مہدی ہونے کا ادعا کیا تھا مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس نے منصور کے خلاف بغاوت کیا تھا، مدینے سے اس نے منصور کا جو گورنر تھا اس کو بگا کے نکال دیا تھا۔ کچھ عرصے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو بہت منع کیا، تم ایسا نہ کرو، تم قتل ہو جاؤ گے، تو اس نے مانا نہیں۔ تو اس کا یہ سب زیدی تھے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ بیعت کرو، بیعت نہیں کرو گے تو ہم آپ کا منہ توڑ دیں گے۔ بہت ہی بدتمیزی کی تھی ان لوگوں نے۔ اور انہوں نے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے، حضرت جعفر طیار جناب مسلم کے پوتے کو لات اور مکے سے مار کے اس بیچارے کو شہید کیا تھا۔ تو اس طرح بہت زیادہ ہے، یعنی کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پوتے، ان کے بھائی وغیرہ۔ دیکھیں یہ چیز جو ہے نا کہ لوگ دنیا طلب ہوں کہ مجھے حکومت ملے، کیونکہ یہ لوگ دیکھتے تھے اپنے سامنے، جو علوی تھے نا، حضرت علی علیہ السلام کے نسل سے جو سادات تھے، یہ اپنے آنکھوں سے سامنے دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں بنی امیہ نے ہم پہ کتنا ظلم کیا ہے اور حق ہمارا بنتا ہے۔ بنی امیہ کو حق تو نہیں، ہمارا بابا علی علیہ السلام ہے، خلافت ان کا حق تھا۔ پھر ان کے بعد جب بنی امیہ نے قبضہ کیا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، تو یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ بنی عباس کتنے ذلیل تھے، اور یہ جو ہے ان کا عباس کا کوئی اتنا کردار بھی نہیں ہے تاریخ میں، خدمت بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے محنت کیا، بنی عباس نے محنت کیا ہے، بنی عباس گئے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے کمپین کیا ہے، بنی عباس نے بڑے عرصے تک بہت کمپین کیا، ان لوگوں نے گئے خراسان گئے تھے یہ لوگ، اور کس بات سے؟ یہی سی بات کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہم ہیں، اور نہیں کہتے تھے کہ ہمیں حکومت ملنا چاہیے، کہتے تھے اہل بیت میں سے ایک فرد کو ملے گا، خلیفے کا نام نہیں بتاتے تھے۔ تو انہوں نے اور جو مسلمان تھے اس زمانے میں، خراسان میں، ایران میں، ماوراء النہر میں، یہ لوگ تو لازمی بات ہے، ان کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہوتی تھی، احادیث ان کو سناتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل سناتے تھے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت سناتے تھے ان کو، کہ دیکھ کہ بنی امیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا، تو ان کو بڑا ان لوگوں نے جوش دلایا۔ تو نتیجہ یہ ہوا 20-30 سال کے محنت کے بعد یہ بہت لشکر لے کے آئے، بہت عظیم لشکر لے کے آئے تھے خراسان سے، ابو مسلم خراسانی کے کمان کے اندر ابو مسلم آیا تھا، بری طرح سے بنی امیہ کو شکست دی، ان کے خلیفے کو قتل کیا تھا، دمشق میں داخل ہو گئے تھے، ان کا جو کیپٹل سٹی تھا دمشق، فاتح کے طور پہ داخل ہو گئے تھے، خلیفہ ان کا فرار ہو گیا، اور انہوں نے بنی امیہ کے سب سرداروں کو جمع کیا مہمانی کے لیے، بنی عباس نے مہمانی کے، ہم آپ کو پارٹی دے رہے ہیں سب کو، ہاں کیا بھائی بن گئے، ان کو جب بلایا کھانے پہ، جب بلایا سب کو، تو بنی امیہ کا جو وہاں پہ وہ تھا منصور کا خود منصور وہاں پہ تھا، منصور دوانقی، ابو جعفر منصور وہاں پہ تھا، تو اس نے وہاں پہ آواز اٹھایا، این حمزہ ابن عبد المطلب، ٹھیک ہے نا، جب سب کانے پہ بیٹھے ہیں، ابھی کانا شاہی کانا لگا ہے، فاتح کے طور پہ داخل ہوئے ہیں، بنی امیہ تو کچھ بھاگ گئے تھے، ان میں سے جو کیونکہ سب تو بھاگ نہیں سکتے تھے، ان کا کیپٹل سٹی تھا، ان کا بہت سارے سردار جنرل وغیرہ پکڑ لیا تھا، تو ایک دفعہ آواز کیا، این حمزہ ابن المطلب، حمزہ کہاں ہے؟ تو یہ سب کو پتہ چل گیا کس کا، کیونکہ حمزہ وہی تو تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ ہاں، معاویہ کی ماں نے
وحشی کو کہہ دیا کہ بھئی قتل کر دو تم اس کو، میں تمہیں آزاد کر دوں گی، اور پھر اس کے جگر وغیرہ بھی کاٹا تھا. پھر اس نے کہا این علی این الحسین ابن علی این علی ابن الحسین، ایک ایک شہداء کا نام لیا اس نے، یہ لوگ کہاں ہیں. تو بیچارے وہ جو جنرل تھے بنی امیہ کے شکست خوردہ اب ان کے اسیر ہو چکے ہیں، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم ادھر پارٹی کرانے آئے ہیں، یہ ہم پہ انعام کرے گا، ہمیں سب کو ادھر ہی سر کاٹ دیا ان کا، ان سب کا سر ادھر ہی کاٹ دیا، ان کو ذلیل کیا، اور پھر معاویہ کو قبر سے نکال کے ان لوگوں نے جلا دیا. بہت انہوں نے کام کیا بنی عباس نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علوی جو تھے، فاطمی جو سادات تھے اس زمانے میں، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے حق تو ہمارا بنتا ہے. میں شارٹ میں آپ کے جی پورے سر. کنسیپٹ میں نے یہ گریپ کیا ہے کہ امت نے تو چلے شیعہ نقطہ نظر سے جو غداری کی ایون اہل بیت کے اندر سے، مطلب اہل بیت کی لوگوں نے بھی غداری کی. عرض یہ ہے، یہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ حق تو ہمارا بنتا ہے، لیکن بنی عباس نے محنت کی ہے، ان کو حکومت مل گئی ہے. حالانکہ بنی عباس، یہ منصور دوانقی تھا، ان کا جو اصل لیڈر تھا اس کا نام ابراہیم الامام تھا، اس کا بڑا بھائی تھا، وہ اس کو مروان الحمار نے قتل کیا تھا. بنی امیہ حکومت لینے سے 2 سال پہلے، فتح سے 2 سال پہلے وہ پکڑا گیا تھا، مر گیا تھا. تو ان لوگوں نے خفیہ طور پر محمد ابن الحسن کے ساتھ، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن کے ساتھ، جو امام حسن علیہ السلام کا پوتا ہے، اس کے ساتھ ان لوگوں نے بیعت کیا تھا، حکومت اگر ہمیں ملے، خلیفہ وقت آپ ہیں. لیکن بنی عباس نے غداری کی اس کے ساتھ، علویوں کے ساتھ، فاطمیوں کے ساتھ غداری کی. ان کو حکومت ملی ہے تو انہوں نے ان کو حکومت نہیں دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے، ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے یہ کہ حق تو ہمارا بنتا ہے، حق حکومت کا حق ہمارا بنتا ہے. کس نے لیا؟ بنی عباس نے لیا، انہوں نے محنت کی، تو ہم یہ محنت کیوں نہ کریں. تو وہ لوگوں کو بلاتے تھے تلوار کی طرف، جہاد کی طرف. دیکھو یہ بنی جس طرح بنی امیہ باطل ہے، اسی طرح بنی عباس باطل ہیں، تم ہماری مدد کرو. تو لازمی بات ہے، خلافت اس زمانے میں جو سب سے بڑی پوزیشن ہے دنیا میں، ابھی لوگ جو ہے نا وہ ایم بننا چاہتے ہیں یا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں یا صدر بننا چاہتے ہیں. اس زمانے میں یہی تھا کہ آپ کو خلافت مل جائے. خلیفہ بننے کا طریقہ کار یہی تھا کہ آپ جو ہے امامت کا ادعا کریں، آپ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں کہ میری سپورٹ کرو، میں آپ کا امام وقت ہوں، تلوار اٹھاؤ اور میری سپورٹ کرو. تو یہ جو حضرات تھے جو امامت کا ادعا کرتے تھے، یہ اس طرح نہیں کہتے تھے کہ ہم منسوس ہیں. وہ کہتے تھے کہ جو بھی بنی فاطمہ میں سے ہو اور وہ جہاد کرے، تلوار اٹھائے، بس وہ امام ہے. زیدیوں کا یہی عقیدہ تھا. تو اس طرح بہت سارے لوگوں نے اس طرح امامت کا ادعا کیا. لیکن یہ ادعا کس لیے کرتے تھے؟ وہ اس لیے حالانکہ وہ خود معترف تھے. زید خود معترف تھا کہ امامت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. یحییٰ ابن زید معترف تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام. اس کے باوجود وہ امامت کا ادعا ان لوگوں نے، زید کے لیے تو نہیں، زید کے متعلق بعض اخبار ہیں کہ اس نے امامت کا ادعا کیا تھا، لیکن زیدیہ لوگ ادعا کرتے تھے. اب محمد ابن عبداللہ ابن الحسن بھی وہ معترف تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اس کے باپ بھی معترف تھا، لیکن یہ امامت کا ادعا کرتے تھے. اس لیے دنیا کی محبت میں، جیسے ابھی لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں نا، صدر بننا چاہتے ہیں، اس زمانے میں لوگ بادشاہ بننے کی فکر میں ہوتے تھے. تو یہ لوگ، ان لوگوں کے اس خاندان میں اس بات کے اگر دعوے دار نکل جائیں، بعض نوجوان جو بہت ہی کرزمٹک ہیں، جو بادشاہ بننا چاہتے ہیں، لوگ بھی ان کے احترام کرتے ہیں، اور اس سیاسی حالات میں کہ انہوں نے اپنے سامنے اس کا پہلے بھی ایک خاکہ دیکھا ہے، تجربہ کیا کہ بنی عباس کو کس طرح حکومت ملی، تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. جی سر. اچھا سر، نیکسٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ امامت اب اتنا بڑا عہدہ ہے اور منصوص من اللہ ہے، اور سیدنا حسن علیہ السلام جب تخت نشین ہوئے ہیں، پہلے خلافت میں آئے ہیں، تو میرا ذہن اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے، چاہے کچھ بھی ریزن ہو، ان کو حکومت امیر شام کے سپرد نہیں کرنی چاہیے تھی. اس پہ ذرا مختصر اپنا نقطہ نظر بتا دیں. اس کا میں نے جواب کئی دفعہ دیا میرے بھائی، کہ مس ہو گیا ہوگا، معذرت چاہتا جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی ہے، تو اس زمانے میں صفین میں جو ہوا ہے یہ تھا کہ معاویہ کو شکست ہونی تھی. معاویہ نے کیا کیا؟ معاویہ اور عمرو بن العاص نے، انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھایا تھا، اور قرآن کے نیزوں پر اٹھانے سے انہوں نے یہ کیا تھا کہ بھئی قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ سنائے گا. حالانکہ قرآن کسی کا فیصلہ نہیں سناتا، فیصلہ سنانے والا شخص ہوگا. قرآن تو ایک کتاب ہے بھئی، وہ کچھ بھی وہ کب کہے گا کہ بھئی دونوں آدمی کے درمیان ابھی میرا آپ کے ساتھ نزاع ہے، قرآن بیچ میں رکھ دے. قرآن مجید کوئی فیصلہ تو نہیں سنائے گا، قرآن کو کوئی پڑھے گا تو فیصلہ سنائے گا نا. تو ان کی جانب سے ایک فراڈ تھی کہ وہ جنگ رک جائے، کیونکہ وہ تباہ ہونے والے تھے. تو جب انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھایا تھا، اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے کہا تھا اس قرآن کی فکر نہ کرو، تم جنگ لڑتے رہو. تو ان لوگوں نے، لشکر والوں نے نہیں مانا تھا ان کی بات. وہاں سے خوارج کا آغاز ہوا تھا. خوارج نے کہا کہ ہم کافر ہو گئے، سب لوگ کافر ہو گئے. کہاں پر؟ صفین میں کافر ہو گئے، دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو یہ ان کی تعداد کم نہیں تھی. خوارج، امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ان کے مخالف بن گئی تھی. اور پھر بعد میں یہ لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا.
امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے خلاف کچھ 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 نہیں کیا، ان کے خلاف قدم نہیں اٹھایا. وہ آ کے جب قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز کے دوران آ کے گالی دیتے تھے، اس وقت تک بھی ان کو کچھ نہیں کہا. جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، راستے میں لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا، پھر انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام نے سب خوارج کو قتل عام کیا. تو اور اس زمانے میں یہ تھا کہ قبائلی نظام تھا، اور اکثر جو قبائل کے سردار تھے وہ اس طرح نہیں تھے کہ وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شہدائی تھے کہ وہ ان کو منصوص من اللہ مانتے تھے. وہ ابو بکر عمر کی خلافت کو بھی اسے مانتے تھے، عثمان کے خلاف تھے، معاویہ کے خلاف تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام سے وہ توقع کرتے تھے کہ یہ ہم کیونکہ خلیفہ کے سردار، یہ قبیلے کے سردار ہیں، وہ ہمیں وزارتیں دیں، ہمیں گورنرشپس دیں، ہمیں دنیا میں مقامات دے دیں، عہدے ملے. تو عہدے ملیں. تو امیر المومنین علیہ السلام یہ نہیں کرتے تھے. وہ جتنا ایک فقیر کو دیتے تھے، ایک غریب کو دیتے تھے، غلام کو دیتے تھے، اتنا ہی قبیلے کے سردار کو دیتے تھے، غنائم میں سے یا ٹیکسز میں سے. اور کسی کو ایسے ہی اس کو کسی عہدے پہ رکھ دے تاکہ وہاں جا کے رشوت لے کے وہ امیر بن جائے، اس طرح اجازت نہیں دیتے تھے. دوسری طرف سے معاویہ یہی کرتا تھا. معاویہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس کو پرواہ ہی نہیں تھا کہ بھئی اگر ایک شخص قبیلے کا سردار ہے، اس کو کسی علاقے کا گورنر بنا دو، اس کے تحفے دے دو، اس کو رشوت لینے دو تاکہ مجھے اس کی سپورٹ ملے. تو اس کا کیونکہ قبائلی نظام تھا تو قبائل کے جو سردار تھے وہ اگر کسی کے ساتھ مل جاتے تو پورا قبیلہ ان کے ساتھ اس سائڈ پہ چلا جاتا تھا. تو اس طرح یہ ہوا کہ معاویہ نے مختلف قبائل کے سرداروں کو تحفے بیچ کر ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے آخر میں اکثر لوگ معاویہ کے ساتھ ہو گئے تھے. ان کی جو سپورٹر تھے کافی کم تھے. پھر ان کی شہادت ہو گئی. ان کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ کے خلاف جنگ لڑنے کی طرح تیاری کی تھی، اور لشکر کے ساتھ وہ کوفے سے نکل گئے تھے، مدائن آ گئے تھے. مدائن پہ ان کے اپنے لشکر والوں نے حملہ کیا تھا. اس لیے حملہ کیا تھا کہ معاویہ نے ان کو پیسہ دیا تھا کہ اس کو قتل کرو. اور وہاں پہ جب یہ زخمی ہو گئے تھے تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ان کو ہم پکڑ کے معاویہ 10 بستہ اسیر معاویہ کی تسلیم کرتے ہیں، معاویہ میں انعام دے گا. وہ بھی ان کا کام نہیں ہوا. لیکن لشکر کے اکثر جو جنرل تھے، سردار تھے، وہ معاویہ سے ملے تھے، معاویہ کے ساتھ مل گئے تھے. فوج کا جو سردار تھا، کمانڈر ان چیف تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، عبید اللہ ابن عباس تھا. عبداللہ ابن عباس نہیں، عبید اللہ ابن عباس. معاویہ نے اس کو رشوت دے دی. اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ، جو اس کے خاص سپاہی تھے، مل کے وہ چلا گیا، معاویہ سے مل گیا. لوگ ابھی نماز صبح کے لیے اٹھے ہیں، لشکر والے ابھی ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے. فوج کا جنرل سب کام وہ معاویہ سے مل گیا. اسی طرح بہت سارے دوسرے جنرل معاویہ سے ملے. تو حالت یہ تھی کہ وہاں سے رشوت آتے ہیں. اکثر لوگ جو ہے معاویہ سے مل چکے ہیں. جنگ کرنا ناممکن تھا معاویہ سے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس ایک آپشن ہے کہ جنگ کریں. جنگ ناممکن ہو چکا ہے. جنگ کریں تو شکست یقینی ہے، شکست یقینی ہے. اور اگر معاویہ فاتح کے طور پر جنگ میں امام حسن علیہ السلام کو شکست دے کر کوفہ داخل ہو جاتے ہیں، وہ تو پھر سب لوگ قتل کر ہو جائیں گے. یعنی کیونکہ معاویہ کو پتہ ہے کہ ان کے چاہنے والے اصلی وفادار لوگ کون ہیں، جو اصلی شیعہ ہیں، کٹر شیعہ ہیں، وہ کون ہیں. اور پھر یہ خود ان کے معاویہ کے دل میں ویسے بھی نفرت ہے کہ معاویہ کا بھائی جو ہے بدر میں قتل ہوا ہے، اس کا نانا قتل ہوا ہے. میں آپ کو ایک روایت دکھا دوں امیر المومنین علیہ السلام کی، نہج البلاغہ میں. ایک منٹ میں آتا ہوں. یہ ایک خط ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے معاویہ کو بھیجا ہے نہج البلاغہ میں. ملاحظہ فرمائیے، کتاب نہج البلاغہ، یہ فارسی ترجمے اور شرح کے ساتھ ہے، میں چھپی ہے، بہت پرانی چھاپ ہے. یہاں پر صفحہ نمبر یہ کون سا ہے، 755 ہے، خط نمبر ہے 10. یہ انہوں نے خط معاویہ کو لکھا ہے. اس خط میں لکھا ہے وقد دعوت الى الحرب فدع الناس جانبا واخرج الیہ. معاویہ تو نے مجھے جنگ کی للکار دیا، جنگ کی دعوت دیا، تو لوگوں کو ایک سائڈ چھوڑ دو، تو خود آ جا جنگ میں. وَأَعْفِ الْفَرِيقَيْنَ مِنَ الْقِتَالِ. اور شام اور عراق کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کو جنگ کیا ضرورت ہے، یہ ان کو جنگ سے معاف کرتے ہیں، تو آجا میری جنگ میں. 1 to 1 لِيُعْلَمَ أَيُّنَا الْمَرِينُ عَلَى قَلْبِهِ. تاکہ پتہ چلے کہ مرین علی قلبی، کس کے دل میں زنگ لگا ہے. والمغطى علی بصر، جس کی آنکھوں پہ پردہ ہے، یعنی کون منافق ہے، کافر ہے. فانا ابو حسن، میں وہی ابو الحسن ہوں، قاتل جدک وخالک واخیک، جس نے تیرے نانا کو قتل کیا، وخالک، اور تیرے ماموں کو قتل کیا، اور تیرے بھائی کو قتل کیا. شدخا یوم بدر، شدخ بولتے ہیں نا کہ ایک چیز کونپڑی ہو، اس کو مار دیں وہ ٹوٹ جائے. میں نے اس کو ایسا قتل کیا نا، شدخن، ان کے کونپڑے کو میں نے کھول دیا. وذلك السيف معي، وہی تلوار جس سے آپ کے نانا اور آپ کے بھائی اور آپ کے ماموں کو میں نے جہنم، وہی میرے پاس ہے ابھی تک. وبذلك القلب القى عدوي، اسی دل کے ساتھ میں دشمن سے ملاقات کرتا ہوں. ما استبدلت دينا ولا استحدثت نبيا. اس زمانے میں کیونکہ معاویہ کافر تھا،
جنگ بدر کے زمانے میں، فرمایا کہ میں نے کوئی دین بھی اپنی چینج نہیں کیا اور کوئی نیا پیغمبر بھی مجھے نہیں ملا، یعنی آپ کو آپ نے دین چینج کیا، پیغمبر بھی آپ کو نیا ملا. وَإِنِّي لَعَلَى الْمِنْهَاجِ الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ، میں اسی دین پر ہوں جس کو تم لوگوں نے ترک کیا ہے. ترکتموہ طاعین ودخلتم فیہ مکرمین، تم مکرہین، تم دین میں زبردستی داخل ہو گئے تھے اور بہت ہی خوشی سے دین کو چھوڑ دی تم لوگوں نے. اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاویہ کو تو پتہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے والد گرامی ان کے دادا کے قاتل ہیں، ان کے نانا کے قاتل ہیں، ان کے چچا بھائی وغیرہ سب کو خاندان کا تباہ ہو گیا تھا جنگ بدر احد میں، تو ان کے دل میں کینہ تو ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام صلح نہ کرتے ان کے ساتھ وہی ہوتا جو کربلا میں ہوا ہے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ، کیونکہ کربلا ایک محدود جنگ تھی. 72 لوگ ہیں کربلا کے، جو صحرا میں ہوا ہے وہی ہوا ہے. اگر معاویہ فاتح کے طور پہ داخل ہوتا، یعنی ان سے گارنٹی نہ لیا جاتا صلح میں معاہدے میں کہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، آپ کسی کا حتی بیت المال سے کسی کا عطا آپ کاٹ نہیں سکتے، سب کو ایک جیسا دینا ہوگا، اور آپ جو ہیں امیر المومنین اسلام کو گالیاں دینا بند کریں گے وغیرہ وغیرہ. اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو یہ لوگ سب قتل ہو جاتے. تو ان سب لوگوں کی جان بچانا، ایک مسلمان کا جان بچانا. دیکھیں اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اگر کوئی ایسا ان کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اگر واقعہ پیش آ جاتا کہ مثلا کفار ہر طرف سے پیغمبر کو شکست دیں گے، یقینی ہو جاتا کہ یہ مسلمانوں میں اب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت سارے انبیاء کے زمانے میں پیش آئے کہ انبیاء سب قتل ہو گئے. اگر تو وہ اب یقیناً مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کرتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی طرح ان کی جان بچے. اور امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بہترین معاویہ سے گارنٹیز لی ہیں کہ آپ کسی کو قتل نہیں کریں گے، کسی شخص کا قتل نہیں کریں گے. جو قتلیں ہوئے سفین میں جمل میں، اس کا انتقام آپ کسی سے نہیں لیں گے. آپ کسی کا حتی بیت المال سے عطا کم نہیں کریں گے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو سپاہی تھے، جو جنرل تھے، ان کو آپ کسی طرح سے تنگ نہیں کریں گے. یہ سب گارنٹی ان سے لے لی. لیکن لازمی بات ہے معاویہ نے ان پہ عمل نہیں کیا، آہستہ آہستہ سب لوگوں کو قتل کیا. لیکن فرق یہ تھا، اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام جنگ پہ اصرار کرتے، وہ خود بھی شہید ہو جاتے، سب اہل بیت علیہ السلام سب تباہ ہو جاتے، ٹھیک ہے نا، خودکشی تھی، اور سب ان کے شیعہ سب ایک ہی دفعہ شہید ہو جاتے، کوئی نہیں بچتا. ٹھیک ہو گیا. سر میں کنٹینیو رکھ سکتا ہوں گفتگو؟ جی سر، بسم اللہ. ایک سوال مزید کریں. ایک سوال صرف مزید کروں؟ آپ کی مرضی، آپ سوال کریں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی تھینک یو سر. سر اس کو اگر قرآنک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک الہامی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف. جی میں نے آپ کی ویڈیو سنی ہے جس میں مطلب آیات کی قرآن کو جمع کرنا، اس میں آپ کہتے ہیں نبی کے سینے میں، حالانکہ آیت میں وہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ جمع کرنے سے مراد نبی کا سینہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب خود اس چیز کا ذمہ لیا ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جس کی میں خود محافظ ہوں اس کا، تو میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کرسچینز بھی اس دور میں قرآن پاک کو اکٹھا کرتے، وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ قرآن حجت ہے، قرآن پہ روایات حجت نہیں ہو سکتی. تو ایک عام مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت رکھ دیتا یا بالکل کلیئر کٹ، جیسے زید پہلے مسلمانوں میں سے ان کا نام قرآن پاک میں آ گیا، لہب بدترین دشمنوں میں سے اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، تو ایک چھوٹی سی کوئی ایسا مفہوم یا آیت رکھ دیتے واضح کلیئر کٹ کہ کوئی بھی اس پہ اب مطلب پھر نہ سکتا کہ یار یہ حق بات ہے، اگر اب میں سے پھروں روگردانی کروں تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے غداری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کو خود کی ذمہ دے لینا چاہیے کہ کوئی ایسا قرآن ہم تک آتا کہ جو بالکل مطلب کہہ لیں کہ ویریفائڈ یا بالکل محکم ہوتا. قرآن محکم ہوتا ہے یا قرآن میں امامت کی دلیل محکم ہوتی ہے؟ کون سی بات کر رہے ہیں؟ مطلب اتنا اختلاف ہے امت میں، واضح جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں واضح الفاظ میں لکھا ہے، رسول اللہ کی نبوت کے بارے میں واضح لکھا ہے، لہب کے بارے میں واضح لکھا ہے، زید کا نام لے کے مطلب بات واضح لکھی ہے. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلے اہل سنت کے نزدیک ابو بکر ہیں، تو ان اس حوالے سے کوئی اللہ تعالیٰ واضح آیت رکھ دیتا، نشانی رکھ دیتا، جس سے روگردانی کرنا جو ہے نا وہ ہوتا. اس کا جواب کئی ایک ہے میرے بھائی، اس کا جواب کئی ایک ہے. دیکھیں عزیز، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے متعلق ہمارے پیارے بھائی مخالفین کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن 7 مختلف ایڈیشنز کے ساتھ نازل ہوئے، 7 مختلف حروف پہ نازل ہوئے، اس میں سے 6 غائب ہیں. تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اس دوسرے 6 مزید ایڈیشنز میں کیا آتا ہے؟ قرآن کے 6 مزید ایڈیشنز میں، ٹھیک ہے نا، اللہ نے نازل نہیں کیا، کس کو کیا معلوم اس میں کیا تھا؟ وہ ہے ہی نہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب اگر آپ ایک حدیث ہوتی، 2 حدیث ہوتی، ہم چھوڑ دیتے. اتنے زیادہ احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ قرآن کے کئی ایڈیشنز تھے، 7 ایڈیشن تھے، 7 حروف تھے، اور وہ الفاظ میں ایک دوسرے سے مختلف تھے. یہاں تک کہ حکیم ابن حزام جب وہ سورہ فرقان کی تلاوت کر رہے تھے تو عمر صاحب ان کو مارنے لگے تھے کہ یہ کیا تلاوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب اللہ کی جانب سے اللہ نے 7 حروف پہ نازل کیا، یعنی 7 مختلف الفاظ کے اطوار کے ساتھ نازل کیا. اس میں کیا تھا وہ تو کسی کو نہیں معلوم. کیا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نہیں تھا وہ چیز؟ ایک جواب. دوسری جواب، اگر نام ہوتا تو نام ہوتا قرآن مجید میں تو کیا گارنٹی ہے کہ مسلمان اس کو قبول کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آج مسلمان نہیں مانتے. مثلا قرآن مجید میں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جب تم کسی عورت کے ساتھ متعہ کرو تو اس کا پیسہ اس کو دے دو. اس میں لفظ متعہ بھی آیا ہے، اس میں یہ بھی آیا کسی عورت کے ساتھ اگر متعہ کرو اس کا پیسہ اس کو دے دو. اس کے ذیل میں احادیث بہت سارے ہیں کہ اس سے مراد نکاح مؤقت ہے، نکاح مؤجل ہے. مسلمان اس کو نہیں مانتے، جو قرآن کی نص ہے. قرآن کی مخالفت کریں گے اس کو نہیں مانیں گے. تو یہ کوئی گارنٹی ہے؟ پھر مثلا قرآن مجید میں ہے بلی فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، پیروں کی مسح کرو. مسلمان مسح نہیں کرتے. دن میں نماز پڑھیں گے، وضو لیں گے، لیکن مسح نہیں. کہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، پرواہ نہیں ہے. خود بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں صرف مسح پیروں پہ کی مسح ہے، پیروں کی غسل نہیں ہے قرآن میں. قرآن اس کے دھونا نہیں ہے، وہ ان کے بہت سارے کتب میں موجود ہے. مخالفت پرواہی نہیں ہے. پھر نام بھی ہے بھلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنی لهم لسان صدق فی الآخرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آخر الزمان میں، آخری امت میں میرا لسان صدق عطا کر. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وجعلنا لهم لسان صدق علی علیہ السلام. سورہ مریم میں فرمایا کہ ہم نے علی علیہ السلام کو انبیاء پر لسان صدق بنا دیا. تو اگر لفظ بھی ہے نا تو کب مانتے ہیں؟ تو اس طرح نہیں کہ اگر قرآن مجید میں پہلی بات ہے اس کے جواب کہیں ہے قرآن مجید کامل ثابت کرو. دوسری بات ہے قرآن میں جو آیات ہیں اس کو کہاں تم لوگوں نے مانا ہے. تیسری بات ہے اگر نام ہوتا کون سی گارنٹی ہے کہ آپ قبول کرتے ہیں؟ بلکہ نام موجود ہے کیوں قبول نہیں کرتے؟ اس کے علاوہ میرے بھائی قرآن مجید میں خلیفے کی جو اولی الامر ہے اس کے صفات بتائے گئے اس کے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ اور رسول کے علاوہ ایک اور طبقے کی بھی طاعت واجب ہے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کی طاعت واجب ہے. قرآن مجید میں اس کے حکم موجود ہے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہی طاعت جو رسول اور اللہ کے لیے، اولی الامر کے لیے. وہ کون ہے؟ وہی ہے مثلا یزید ہے جو شراب پیتا تھا، وہی ہے جو خلفاء جو لواط کرتے. جی سر بسم اللہ. میں یہی عرض کر رہا ہوں، ماننا یا نہ ماننا ہماری وہ بحث ہے جی، کوئی مانے یا نہ مانے. اللہ تعالیٰ کو خود اہتمام کر دینا چاہیے تھا کہ کتاب اس حفاظت سے ہم تک پہنچتی. جیسے میرے سے عام مسلمان ہیں، مطلب میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم سے آپ بھی بچنا چاہتے ہیں، میں بھی بچنا چاہتا ہوں. ایک واضح چیز دلیل لکھی ہوتی، اس میں کوئی شائبہ نہ ہوتا، پھر میں کفر اختیار کرتا. مطلب سود حرام ہے، قرآن پاک میں کوئی کر رہا ہے تو وہ اختیار کر رہا ہے تو وہ جہنم ہی جائے گا نا. اس طرح کی کوئی واضح چیز موجود ہوتی کہ اس کے بعد کوئی مطلب اسے کہہ لیں نصیحتی کہہ لیں یا دلالہ کہہ لیں، جو ٹیکنیکل ورڈز ہیں. تو میرا پوائنٹ بہت ہے. اس طرح قرآن مجید میں بہت عرض یہی ہے کہ اس طرح قرآن مجید میں بہت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اس آیت میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اس کا شان نزول علی علیہ السلام ہے. اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اس کا شان نزول امیر المومنین علی علیہ السلام ہے کہ انہوں نے رکوع کرتے ہوئے زکات دی ہے. آپ کا ولی صرف اللہ ہے اور رسول ہے، اور وہ مومن جو رکوع کی حالت میں زکات دے رہے ہوتے ہیں. میری بات کو مائنڈ مت کیجیے گا. مجھے پھر یہ تردد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی پزلز میں مطلب پہیلیاں بجا کے بتا رہے ہیں. نہیں پزل نہیں ہے. فارورڈ بات کرے اللہ تعالیٰ اس سے کیا فارورڈ ہے؟ صرف ایک شخص تاریخ میں جس نے رکوع کی حالت میں زکات دی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے شان میں آیہ نازل ہوئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نام بتا دیتا نا، اگر اللہ تعالیٰ کہ آپ کا خلیفہ فلان شخص ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس جیسے نام کے کتنے لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پیغمبر نے فرمایا لا نبی بعدی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص ہے اس نے کہا میں نبی ہوں، میرا نام لا ہے. آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں اگر نام بتا دیتا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو لوگ خلافت کے دعوے دار ہیں وہ مثلا ابھی سورہ آیت تطہیر ہے، اتنا واضح ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے الرجس سے پاک کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نماز فجر سے پہلے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. بار بار ان کو کملی کے نیچے لائے پنجتن پاک کو، انہوں نے آیت تطہیر کی تلاوت کی. ایک دفعہ ازواج کے لیے، ایک حدیث بھی نہیں ہے انہوں نے ازواج کے لیے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہو. ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود مسلمان آئیں گے مذہب خیز دلائل لائیں گے کہ یہ آیت ازواج کی شان میں، اہل بیت پنجتن پاک بھی اہل بیت میں سے. نہ حدیث، نہ روایات، نہ دلیل، نہ قرآن کی
قرآن کی متن سے کوئی دلیل. اوکے, تو یہ کہنا کہ دیکھیں بھائی صاحب, آج جب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں امامت پہ دلیل ہونی چاہیے, قرآن میں بہت پہلی بات ہے, میں نے کہا اس کی کئی جواب ہے, قرآن کا کامل ہونا ثابت کرو. جب تو آپ کے کتب میں یہ بات, میں آپ کو فرد کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, آپ کی کتب میں اس کے بات کی بہت ساری دلائل کہ قرآن ناقص ہے, تو پھر ختم بات ہی ختم ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن کی وہ باتیں جو ہیں قرآن میں, اس کو کیوں نہیں مانتے. تیسری بات, اگر قرآن میں نام ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں, قرآن میں نام سے مشکل کو حل نہیں کرتا, صفات مشکل کو حل کر دیتے ہیں بھائی. وہ صفات جو, کیونکہ نام کسی کا چینج کرنا بڑا آسان ہے. اگر قرآن میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا امام زید ہے, یہاں پہ اب اللہ جانتا ہے کہ یہاں پہ آج کے زمانے میں ہزاروں ملین کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا نام, ان کے والد نام زید رکھتے ہیں تاکہ اس کو حکومت مل جائے. اللہ کی قسم اس طرح ہوتا. اگر قرآن میں کوئی ایسی آیا ہوتی کہ آپ کے امام کا نام فلان شخص ہے ٹھیک ہے نا. یہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل غلامی میں تھے, آپ کو پتہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بنی یعقوب کو کنعان سے مصر لے گئے تھے, یہ بڑے عزیز تھے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی یعقوب مصر میں بڑے, کیونکہ بادشاہت ان کے ہاتھ میں تھی, حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. مرنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ ذلیل ہو جاؤ گے, فرعون کی قوم جو ہے آپ کو اپنا غلام بنائے گی, لیکن آپ کی نجات ایک فرد کے ہاتھ میں ہے جس کا نام موسیٰ ہوگا, اس کے والد کا نام عمران ہوگا, وہ آپ ہی میں سے پیدا ہوگا اور وہ پیغمبر ہوگا. تو وہی ہوا, حضرت یوسف علیہ السلام کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل میں سب لوگ ذلیل ہونا شروع ہو گئے. فرعونیوں نے ان کو غلام بنایا. یہ ان کے زنانیاں ان کے گھروں میں کام کرتے تھے, ان کے مردوں کو غلامی ان سے کراتے تھے, نوکری, وہ جھاڑو لگاتے تھے, وہ جب بنگی وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح. اور یہ سب مومن مسلمان پیغمبر زادہ سید تھے یہ سب لوگ. لیکن ان سب کے دلوں میں ایک امید ہے کہ ایک فرد آئے گا. یوسف علیہ السلام کا وعدہ ہے, پیغمبر کا وعدہ کیا ہے, وعدہ یہ ہے کہ ایک فرد آئے گا, موسیٰ نام ہے, اس کے والد کا نام عمران ہے, اور وہ ہمیں غلامی سے چھٹکارا دے گا. آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل میں اس زمانے میں کتنے موسیٰ بن عمران ہوتے تھے ہر ایک موسیٰ بن عمران جو بھی دیکھو اس نے اپنے بیٹے کا نام عمران رکھا ہے, پوتے کا نام موسیٰ رکھا ہے. موسیٰ بن عمران کے ہزاروں کی تعداد میں موسیٰ بن عمران ہے, تاکہ کیا ہو جائے, تاکہ یہ ہمارا, کیونکہ کئی سو سال چلے تھے نا یوسف علیہ السلام اور موسیٰ بن عمران کے درمیان, کئی سو سال کا فاصلہ. اگر قرآن مجید میں یہ ہوتا کہ بھئی تمہارے امام کا نام زید ہے, بکر ہے, فلان ہے, اور بھائی تم اتنے لوگ بنا لیتے بھائی, ہر ایک آ جاتا کہ میرا اصلی نام یہی ہے, بچپن میں میرا نام وہ فلانی, اب بچپن میں اصل میں میرا نام یہ تھا, بعد میں لوگوں میں مشہور ہوا کہ میرا نام فلان, میرا نام علی ہے, وہی جو قرآن میں ہے نا وہی میں ہوں. اس طرح ہو جاتا بھائی. جنہوں نے خلافت پہ قبضہ کرنا تھا وہ قرآن کی آیت سے باز نہ آتے, لیکن قرآن مجید نے صفت بتایا ہے. نام کو چینج کرنا آسان ہے, صفت کو چینج کرنا ناممکن ہے. صفت جب بتایا نا قرآن مجید نے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, کہ وہ ایسے ہیں کہ ان کی طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت جیسے واجب ہے. میں آپ کو فخر کنٹینیو رکھیں, ان تنازعتم فردوا الی اللہ والرسول, پھر اس میں چھوٹ مل رہی ہے کہ آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. نہیں وہ نہیں ہے, آپ کو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں اس کا, بلکہ اولی الامر سے نزاع کرنا حرام ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اولی الامر سے نزاع کرنا حرام ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں سب سے پہلے, اچھا یہ کتاب ہے میرے عزیزو, ملاحظہ فرمائے, صحیح بخاری شاب دار احیاء تراث العربی, ملاحظہ فرمائے یہاں پر کتاب الفتن میں, بلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی ایک روایت نقل کی ہے کہ اولی الامر کے ساتھ نزاع کرنا حرام ہے. حرمت النزاع مع اولی الامر. ملاحظہ فرمائیے, انکم سترون بعدی اثرة وامورا تنکرونها, قال فما تأمرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, ادوا الیہم حقهم وصلوا اللہ حقکم. میرے بعد عمراء پہ ظلم کریں گے, ہم کیا کریں یا رسول اللہ, ان کا حق ان کو دے دو, ان کا حق ان کو دے دو, اور اپنا حق اللہ سے مانگو. اچھا ملاحظہ فرمائیے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت کیا, بیعت لے لیا. کیا بیعت کے شرط کیا تھا؟ بیعت یہ تھے ان بایعنا علی السمع والطاعة في منشطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا وان لا ننازع الامر اہلہ, کہ ہم جو ہے نا ہم نزاع نہ کریں خلفاء کے ساتھ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا تھا. اچھا بات ڈی ٹریک ہو گئی ہے. ہاں جی سر, بات ہماری ڈی ٹریک ہو گئی ہے. اچھا کیا فرق؟ چلے میرے جی سر, 2 سوال رہ گئے, میں وہ پوچھ لیتا ہوں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اجازت چاہیں گے. میں آپ کی خدمت میں ایک منٹ میں کوئی چیز آپ کو دکھاؤں. ایک منٹ میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں.
آیہ مبارکہ یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر کے متعلق فخر رازی صاحب اپنے تفسیر میں یہ فرماتے ہیں. یہ کتاب تفسیر فخر رازی ہے، جلد نمبر 10. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اگر امراء کے ساتھ تنازع کرو. اگر تم آپس میں تنازع کرو اس کی بات ہو رہی ہے. امراء کے ساتھ تنازع کرنا یہ حرام ہے، وہ میں نے آپ کو احادیث دکھا دی. اچھا، صفحہ نمبر 148 میں یہ فخر رازی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی امر بطاعت اولی الامر علی سبیل الجزم. اللہ تعالیٰ نے اس آیہ شریفہ میں اولی الامر کی طاعت مطلقاً یقیناً واجب کیا کہ اولی الامر کی طاعت کرو. ومن امر اللہ بطاعته علی سبیل الجزم والقطع لابد ان یکون معصوما عن الخطا. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ جس شخص کی طاعت آپ کو مطلقاً بغیر قید و شرط کے واجب کرتا ہے، وہ واجب ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو. معصوم عن الخطا یہ فخر رازی کے اپنے جملے ہیں. اذ لو لم يكن معصوما عن الخطا كان بتقدير اقدامه على الخطا يكون قد امر الله بمتابعته فيكون ذلك امرا بفعل ذلك الخطا والخطا لكونه خطا منهيا عنه. اور اگر وہ للامر معصوم نہ ہو، اللہ نے فرمایا اس کی ہر بات سنو، اگر وہ حرام کی حکم دے دے تو اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے کہ حرام بجا نہ لاؤ اور حرام بجا لاؤ. اللہ کے کلام میں تضاد ہوا ہے نا. اللہ نے کہا اس کی ہر بات مانو. اب وہ شخص کبھی وہ گناہ کے بھی حکم دے دیتا ہے. جب وہ گناہ کا حکم دے دیا تو کیا پتہ چلا کہ اس کی طاعت اللہ نے مشروط تو ذکر نہیں کیا نا، اس کی طاعت ذکر کیا ہے کہ ہر حالت میں اس کی طاعت کرو، جس طرح نبی کی طاعت واجب. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو پھر اس میں ایک ہی مقام پہ جمع ہو گیا کیا چیز؟ امر و نہی دونوں جمع ہو گئے کہ میں اس فعل کو کروں بھی نہ کروں بھی، اور یہ ناممکن ہے اللہ کے کلام میں. لذا اس کو معصوم ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد فخر رازی کہتے ہیں لذا اس سے مراد یہ نہیں ہے، اولی الامر سے مراد امت کے خلفاء نہیں ہے. کون مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں اجماع امت اس سے مراد ہے. اولی الامر سے مراد اجماع امت ہے، کیونکہ اجماع امت معصوم ہوتی ہے. اولی الامر کا مقصد یہ کیونکہ فخر رازی متعصب ہے، وہ کہنا نہیں چاہتا کہ یہ شیعوں کی بات مان لے، یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے. والا اجماع کو کوئی اولی الامر نہیں کہتا، نہ لغت میں نہ حدیث میں. اس نے غلط مفہوم نکالا. جی سر، آخری سوال کر دیجیے اپنا. دو آخری سوال ہیں بس. ایک یہ ہے کہ جب میں نے آپ کی آیت تطہیر کی میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی، اس کو تھورلی انڈرسٹینڈ کیا ہے. تو آیت تطہیر میں آپ لفظ تطہیر سے مکمل اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ ائمہ کرام معصوم ہیں، تو آن ٹھیک ہو گیا. تو سیم ورڈ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کے آخر میں استعمال کیے ہیں، وہ غسل اور وضو کرنے والے افراد کے بارے میں، یرید لیطہرکم، اور آگے اس پہ ایون یہ بھی فرمایا ویتم نعمتہ. اگر ہم وہ تطہیر دیکھیں، آیت تطہیر میں تطہیر مطلق ہے، سورہ مائدہ میں تطہیر وہ جنابت سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ دونوں میں بڑا فرق ہے. تطہیر کبھی جنابت سے ہوتی ہے، تطہیر کبھی مثلا ظاہری نجاست سے ہوتی ہے، مثلا کسی نے پیشاب کیا پاخانہ ہے اس سے ہوتی ہے. اچھا میں آیت نکال دوں آپ کے لیے، سورہ مبارکہ مائدہ سے. مائدہ مطلب اس میں الفاظ ایگزیکٹ وہی ہیں، یرید وہ ارادہ کرتا ہے، ایگزیکٹ نہیں ہے. یہ دیکھیں سورہ مائدہ میں الفاظ یہ ہیں، اعوذ باللہ، یہ سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 6 یہی ہے. یہ آیت کیا ہے؟ وضو والی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. جب نماز کے لیے جاؤ تو وضو بنا لو. وضو کا طریقہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے نا، پیروں کی مسح کرو. وان کنتم جنبا فطہروا، اور اگر جنب ہو تو طہارت کرو. وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء. اور اگر تم مریض ہو، یعنی پانی تمہارے لیے مضر ہے، پانی پہ ٹچ کرو تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پانی انسان کے لیے اچھا نہیں ہے، زخم وغیرہ. یا سفر میں گئے ہو، پانی نہیں ہے، یا کسی عورت کے ساتھ تم نے کیا کیا، عورت کے ساتھ تم نے جماع کیا ہے اور پانی نہیں ہے، فلم تجدوا ماء، پانی نہیں، فتیمموا معی صعیدا طیبا، تو کیا کرو، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اس کے ساتھ مل لو، اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں پر تیمم مٹی مل لو، ایسا کرو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ آپ کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ کا احسان ہے کہ اگر پانی کم ہے، مثلا میں سفر پہ جا رہا ہوں، پانی بہت کم ہے، کہہ دے کہ غسل کرو، وضو کر دو، پھر تو میں مر جاؤں گا، پھر پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا. یا کوئی مریض ہے بھائی، بیمار ہے، اس کے لیے پانی مضر ہے، اب اس کو کہہ دو غسل کرو بھائی، وہ غسل کرے گا، مر جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا. ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے. کس تطہیر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جنابت کی سے تطہیر کی بات ہو رہی ہے، یہ جنابت سے تطہیر کی بات ہو رہی ہے، یہ مطلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک شخص جنوب ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، یا اگر پانی ہے تو غسل کرے گا، اگر پانی نہیں تو تیمم کرے گا، یہ اس سے طہارت کی بات، یہ مطلق نہیں ہے. اللہ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ اپنی نعمت آپ پہ تمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تم عبادت کے لائق بنو. طہارت ہے تو نماز ہے، طہارت ہے تو عبادت ہے، طہارت نہیں ہے تو بھائی وضو ہی نہیں ہے، غسل ہی نہیں ہے.
تو کیسے نماز پڑھو گے وہی جنابت کی حالت میں؟ تو یہ یہاں پہ جو آیا ہے میرے محترم بھائی، یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ کسی کی تعریف نہیں ہے میرے محترم بھائی، دیکھ رہا نا، تعریف نہیں ہے کسی کی، اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ تفضل ہے کہ تم جنوب ہو جاتے ہو، جنوب سے نکلنے، یا وضو نہیں ہے، وضو سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ طہارت یا پانی سے ہوگا یا مٹی سے ہوگا؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب کو پتہ ہی ہے فضائل میں سے ہے. ہاں آپ مسلم کتاب مسلم کو دیکھو، باب مناقب اہل بیت النبی، اسی میں مسلم نے آیے تطہیر کو لے کے آیا، مناقب میں سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ ان کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں کہ بھئی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جنابت سے پاک کرنی چاہیے اپنے آپ کو، اگر یہ تو یہ کون سی کیا کون سے معنی ہوتے؟ یہ کوئی تعریف ہوتی؟ تعریف تو تب بنے گی میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برائیوں سے دور کیا ہے، برائیوں کو ان سے دور کیا ہے، ان میں عیب نہیں ہے. تعریف تو تبھی ہوگی نا اگر مثلا اللہ تعالیٰ نے مثلا یہ تو اس میں جنابت آیت تطہیر میں جنابت کا ذکر ہی نہیں ہے، یا مثلا یا وضو تیمم کا ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں اس سے. جی سر، آیت تطہیر کے لاسٹ کوسچن ہے میرا، آیت تطہیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادہ ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے ایسا کر دیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ تم لوگ جنت میں جاؤ، تو یہ انما یرید اللہ، اللہ کا مسلسل ارادہ ہے لیذھب، کہ اللہ خود دور کرے، اللہ کا ارادہ ہے اللہ دور کرے، لیذھب عنکم الرجس، آپ میں سے ناپاکی کو، ویطہرکم تطہیرا، اور آپ کو پاک کرے نہایت پاک. جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ کو روکنے والا کوئی ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. اللہ کا جب ارادہ ہوتا ہے تو اس کے ارادے کو کوئی روکنے والا، اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب ارادہ کرتے ہیں نا بہت محنت کی ضرورت، کام کبھی ہو بھی جاتا ہے، کبھی طاقت ہوتی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جب ارادہ ہو جاتا ہے، کسی بات سے تعلق ہو جاتی ہے نا، ارادہ اس سے ارادہ کا تعلق ہو گیا کہ یہ بات ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا قرآن مجید میں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے ارادہ کیا کہ اللہ خود یہ کام کرے، تو اللہ کے پاس طاقت بھی ہے. اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، بے انتہا ہے. جب اس کی قدرت کے اس نے جب ارادہ کر لیا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں. اوکے، پیٹرن قرآن میں جگہ جگہ ریپیٹ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے جنت میں جائے، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرے، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل مراد یہ جاتی ہے کہ آپ اچھے اعمال اپناؤ، تو میں پھر اس چیز کو آپ پہ دو طرح کے نا. ایک دفعہ اللہ نے ہم سے ارادہ کیا کہ ہم کوئی کام کریں، یعنی وہ اللہ نے ہم سے ارادہ کہ ہم کوئی کام کریں، وہ ہمارا فعل ہے، وہ ہمارا فعل ہے. ہم نے اگر اللہ کے ارادے کی تعمیل کی تو ہمیں ثواب ملے گا، وہ ہم کو. لیکن اگر اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ خود کرے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر اللہ ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں، ٹھیک ہے نا، اب دنیا میں اختیار ہے مجھے، اللہ نے ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھوں، اب میں نے کبھی نماز پڑھی تو نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا، اس کا ضروری نہیں کہ میں نماز پڑھوں، کیونکہ اللہ نے ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھوں، میں اپنے اختیار سے پڑھوں، ٹھیک ہے نا. اللہ نے ارادہ نہیں کیا کہ وہ خود کوئی کام کرے. لیکن اللہ اگر ارادہ کرتا ہے کہ وہ خود کوئی کام کرے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے یہ ارادہ تو نہیں کیا. آیت تطہیر میں ملاحظہ فرمائیے، آیت تطہیر میں اللہ نے یہ ارادہ تو نہیں کیا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو پاک کریں، یہ تو نہیں کیا. الفاظ میں توجہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے ارادہ کیا کہ اللہ خود آپ میں سے برائی کو دور کرے، اور اللہ خود آپ کی تطہیر کرے، نہایت تطہیر. تو اللہ نے ارادہ کیا کہ اپنے فعل خود مرید ہے، خود اللہ کا ارادہ ہے، اور کرنے والا بھی خود اللہ ہے. اوکے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اوکے، تھینک یو. یہ دیکھنا پیراڈاکس کریٹ ہو گیا ہے کہ اگر آپ آیت اس طرح سے آیت تطہیر کو لیں گے پھر تو سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے قیامت تک کوئی دجال پیدا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، وہ تو ان کے سب کے لیے نہیں نا، آیت تطہیر مخصوص ہے، مخصوص ہے پنجتن پاک اور 12 اماموں کے لیے، باقی کے لیے نہیں ہے. اسمت مخصوص ہے ان کے لیے. ہاں، بہت مہربانی، اللہ آپ کو عزت، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو میرے بھائی. یہ ہمارے پاس ہے کالج کے پروفیسر سائیکولوجسٹ ڈاکٹر، انہوں نے سوال کیے. جب میں آپ کی خدمت میں یہ صحیح مسلم ہے عزیزوں، آیت تطہیر صحیح مسلم، آپ دار الفکر، ٹھیک ہے کہ نہیں، دار الفکر بیروت لبنان میں سنہ 2010 میں چھپی ہے. باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل. اس میں صرف ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں مسلم صاحب، آیت تطہیر والی، ٹھیک ہے نا. اس میں ازواج کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس باب میں ازواج کی کسی فضیلت کو اس نے ذکر نہیں کیا. یعنی مسلم کے نزدیک پنجتن پاک کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ صرف پنجتن پاک ہے. اوکے، اور اس کے بعد آیہ کے الفاظ یہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ صرف آپ اہل بیت میں سے، انما اس میں کئی حصر ہیں، انما حصر کے لیے. اچھا، عنکم مقدم ہوا ہے اہل البیت پر، یہ جو ہے
یہ حصر کے لیے، اہل البیت منصوب ہے، یہ حصر کے لیے، یعنی یہ صرف مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام، کوئی اور شخص اس فضیلت میں نہیں ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اب بات یہ لیُذْهِبَ یہ فعل کیا ہے؟ فعل معلوم ہے، فعل مجهول نہیں ہے. اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ خود اللہ یہ کام کرے. کیا کام کرے؟ کہ رجس کو، ناپاکی کو دور کرے آپ اہل بیت علیہ السلام سے. وَيُطَهِّرَكُمْ، اور اللہ کا ارادہ کیا کہ خود اللہ پاک کرے. فاعل اللہ ہے، ارادہ کرنے والا بھی اللہ ہے، اور جو فعل ہے وہ بھی اللہ کا فعل ہے، اور اس فعل کا فاعل کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. اب اگر اللہ ارادہ کرے کہ میں اپنے آپ کو پاک کروں، میں اپنے کو پاک کروں نا، میں اپنے آپ کو پاک کروں، تو یہ تو اللہ اس کا فاعل تو نہیں ہے. اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ تم یہ کرو، اس میں بڑا فرق ہے.